تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تعریف اور حمد اس خدا کے لیے کہ جس کی ذات سے حمد کی ابتدا ہے اور جس کی ذات پر حمد و ثنا کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان اور شکر کہ اس نے ہمیں علی کی محبت اور حسین کی مجلس اور عزاداری عطا کی۔ خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تم پر واجب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر پیغمبر کے بعد ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ اور ہم جیسا کہ پہلی مجلس سے لے کر بتاتے آ رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد رسول خدا کے حقیقی جانشین اور ان کے حقیقی خلیفہ اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ امامت کے وارث مولا کائنات علی بن ابی طالب سے لے کر امام زمانہ تک یہ 12 جانشین ہیں۔ اور جیسا کہ کل کی مجلس میں ہم نے بتایا کہ یہ جو 12 جانشین ہیں بالکل اسی طرح سے صاحب امر ہیں اور اسی طرح سے صاحب علم ہیں جس طرح پیغمبر خدا ہیں، یعنی جس طرح اس امت پر رسول کے امر کی اطاعت واجب ہے اور جس طرح پیغمبر کوئی امر کرے تو امت پر واجب ہے کہ ان کی امر کی اطاعت کرے، بالکل اسی طرح سے مولا کائنات اور امام حسن امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک تمام تر 12 اماموں کی اطاعت اس امت پر واجب ہوتی ہے۔ اور مولا کائنات اگر کسی چیز کا امر کریں تو ان کی اطاعت بالکل اسی طرح سے جس طرح پیغمبر کی اطاعت ہے ہم پر واجب ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق جیسا کہ ہم بیان کرتے آ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام جب کربلا میں گئے اور قیام کیا تو اس قیام کا مقصد کیا تھا، تو ہم اپنی مجالس کا عنوان بھی یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ امام کے قیام کا مقصد، اور پھر یہ جو امت ہے، یہ جو تمام شیعان حیدر کرار اور محبین آل محمد محرم کا چاند دیکھتے ہی امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے؟ لہٰذا ہم اپنی مجلسوں میں ایک تو امام کے قیام کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں اور پھر دوسرا عزاداری کی اہمیت کو۔ تو اب جب یہ ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو صاحب امر ہیں، کہ جو اولو الامر ہیں،
کہ جن کو خداوند عالم نے تمام امت پر حجت قرار دے دیا، ان کے امر کی اطاعت تمام امت پر واجب ہونے کے ساتھ ساتھ کائنات کی ہر چیز پر ان کے امر کی اطاعت واجب ہے، حتیٰ کہ پتھر اور شجر پر بھی واجب ہے کہ وہ امام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا اور دو شخص ایک عورت اور اس کے بچے کے اوپر جھگڑ رہے تھے، اور ان دو شخصوں میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ ایک کہتا تھا کہ یہ میری بیوی اور میرا بچہ ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ یہ میری بیوی اور میرا بچہ ہے۔ اتفاق سے امام حسین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور جب امام نے یہ حالت دیکھی تو مولا نے ان میں سے ایک کو، جو مدعی تھے ان میں سے ایک کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، اور دوسرا کھڑا رہا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس عورت کی طرف رخ کیا اور اس عورت سے حقیقت پوچھی کہ تم بتاؤ کہ ان میں سے کون ہے جو تیرا شوہر ہے۔ اب امام جو علم غیب سے واقف ہیں، جو خدا کے علم کے مالک ہیں، جو اللہ کے علم کی تجلی ہیں، وہ حقیقت جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ، اور اگر تو نہیں بتائے گی تو میں تیرا راز فاش کر دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ میرا شوہر ہے، اور جو یہ کھڑا ہے اسے میں نہیں جانتی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ امام علم غیب کے مالک ہیں، تو امام علیہ السلام اس عورت کی اصلیت جانتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ تیری گود میں یہ جو بچہ ہے، اس بچے کی طرف امام نے اشارہ کیا اور اسے کہا کہ اے بچہ، تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے اور تیری ماں کا شوہر کون ہے۔ اب یہاں پر میں یہ ایک نقطہ بتاتی چلوں کہ جب خداوند عالم نے جناب یوسف کی عصمت پر الزام دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے، جو کہ اللہ کا پیغمبر تھا، اس نے خدا کی وحی کے مطابق اسی خاندان کے بچے سے کہا تھا کہ تو میرے عصمت کی گواہی دے۔ تو وہ بچہ جو کہ ابھی سن تکلم کو نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ پیغمبر کا امر تھا تو پیغمبر کے امر کے آگے اس بچے کو طاقت گویائی ملی، اور وہ بچہ حضرت یوسف کی عصمت کا گواہ بنا۔ تو یہاں پر بھی جیسا کہ یہ اولو الامر ہستیاں ہیں اور یہ بھی صاحب علم خدا ہیں، خدا کے علم کے مالک ہیں، جن کو اللہ نے اپنا علم عطا کیا ہے اور ان کو اولو الامر بنایا ہے اور یہ صاحب امر ہیں۔ لہٰذا امام نے جب اس بچے سے امر کیا کہ اے بچہ، تو بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ کون ہے اور تیری ماں کا شوہر کون ہے، تو اس بچے نے امام کے امر کے آگے بولنا شروع کر دیا، جو کہ ابھی سن تکلم کو نہیں پہنچا تھا، اور اس نے گواہی دی اور یہ کہا کہ ان دونوں شخصوں میں سے کوئی بھی میرا باپ نہیں ہے اور ان میں سے کوئی میری ماں کا شوہر نہیں ہے، بلکہ میرا باپ ایک چرواہا ہے اور فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ دیکھیں کس طرح بچے نے مکمل طور پر اپنا تعارف کرواتا ہے اور اپنی ماں کی اصلیت بتاتا ہے کہ فلاں چرواہا ہے اور فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے اور وہ میری ماں کا شوہر ہے۔ خدا کے حکم سے اس بچے نے یہ جب بیان کر دیا تو امام عالی مقام علیہ السلام اور ان دونوں لوگوں کے سامنے اس عورت کی اصلیت واضح ہو گئی، اور پھر اس کو، جو کہ شریعت محمدی کے وارث ہیں، وارث شریعت محمد نے شریعت محمدی کے مطابق اس پر حد جاری کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے صاحب امر کے آگے
اطاعت کہ اگر وہ ایسے شخص کو یا ایسی چیز کو اگر بولنے کا امر دیں تو ان کے آگے ہر چیز بولتی ہے اور ان کے امر کی مطیع ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر شجر اور پتھر اور حتیٰ کہ بیابان پہاڑ سے اگر وہ کچھ چیز اگلوانا چاہیں اور بلوانا چاہیں تو بعید نہیں کہ امام کے آگے پتھر بولنا شروع کر دیں۔ ہاں عزیزو، امام علیہ السلام کہ جو وارث علم نبی ہیں، کہ جو وارث پیغمبر ہیں، اس طرح سے ان کے امر کی اطاعت صرف اس امت پر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات پر واجب ہے، اور ہم پر آپ پر واجب ہے کہ ان کے امر کی اطاعت کریں۔ اب امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ زمانہ جب مدینے سے نکلتے ہیں، تو اس سے پہلے میں ایک چیز یہ بیان کرتی چلوں کہ امام علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو امام علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اور بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں میری شہادت جو واقع ہوگی اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لہٰذا امام علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں یزید کی بیعت نہ کروں تو میرا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ اپنی شہادت سے باخبر تھے، امام جانتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت الہام الہی ہے کہ جو خداوند عالم نے الہام کیا تھا امام حسین کو کہ اے حسین، خدا کی مشیت تمہیں اپنی راہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، تو امام واقف تھے اس الہام کے ذریعے، اور وہ بچپن کے وقائع اور تمام تر وہ حوادث جو پیغمبر خدا کے گود میں امام حسین نے گزارے تھے، تو ان دنوں میں بھی پیغمبر خدا اکثر اوقات امام حسین علیہ السلام کو جب اپنی گود میں بٹھاتے تھے تو ان کے بدن کے بوسے لیا کرتے تھے، کبھی ان کا سینہ چومتے تھے، کبھی ان کی گردن پر بوسہ دیتے تھے، کبھی ان کی پیشانی کو چومتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام بچپن کے عالم میں ہی اپنے جد رسول خدا سے پوچھتے تھے کہ نانا آپ کیوں بوسہ دیتے ہیں میرے سینے کو، میری گردن کو؟ تو رسول خدا گریا کرتے تھے اور رو کر امام حسین علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے میرا لال، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند حسین، میں ان جگہوں کو چوم رہا ہوں جہاں پہ خنجر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں تیری گردن کو اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ خنجر چلے گا، اور تیرے سینے کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے سینے میں تیر مارے جائیں گے، اور تیری پیشانی کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس پیشانی پہ پتھر مارے جائیں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اسی بچپنے کی عمر سے اپنی شہادت سے واقف تھے کہ میری شہادت کس طرح سے ہونی ہے اور کہاں پہ ہونی ہے۔ لہٰذا یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام جب آگاہ تھے تو کربلا کیوں گئے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ امام مشیت الہی کو جانتے ہیں، اور جو امام کا ارادہ ہوتا ہے وہ مشیت الہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب خداوند عالم نے جب کہہ دیا کہ حسین میں تجھے اپنی راہ میں قتل ہوا ہونا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اب امام یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں چاہتے کہ خدا کی مشیت کے آگے میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں یا کسی ایسے راستے پہ جاؤں جہاں پہ زندگی تو مل جائے لیکن خدا کی مشیت کے خلاف کوئی قدم اٹھ جائے۔ اور پھر دوسری یہ بات کہ امام علیہ السلام اپنی اس شہادت کے علم اور شہادت کی آگاہی رکھنے کے ساتھ بنی امیہ کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے تھے، اور اپنے جد امجد
کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ ظالم اور فاسق کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر کھڑا رہنا ہی حق ہے، اور یہی انصاف ہے کہ ظالم اور فاسق کے سامنے ڈٹ جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو، اور اس کے سامنے خاموشی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سامنے والا یزید جیسا فاسق ہے اور ظالم ہے تو اس کے سامنے خاموش رہنا مجھ حسین کو گوارا نہیں ہے، اور میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ لہٰذا امام اٹھے اور انہوں نے مدینہ چھوڑا۔ پھر جب مکے میں پناہ گزین ہوئے کہ جو حرم الہی ہے، کہ جو امن و امان کی جگہ ہے، تو وہاں پر جب کوفیوں کے خط مولا کو ملتے ہیں تو امام علیہ السلام ان کے جواب میں مکہ چھوڑتے ہیں، اور پھر مکے کی حرمت کو بچانے کی خاطر امام علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد جیسا ملعون شخص قابض تھا، تو اس نے اپنی فوج اور سپاہیوں سے کہہ دیا تھا کہ حسین کوفے میں داخل نہ ہونے پائے۔ اب امام علیہ السلام کو جب کوفے جانے سے بھی روکا گیا تو امام کو کربلا کا راستہ اپنانا پڑا، اور امام کربلا پہنچے۔ پھر کربلا میں امام کے سامنے وہی دو راستے رکھے گئے کہ جو دونوں راستوں پر امام مکمل اختیار رکھتے تھے، یا بیعت یزید یا پھر شہادت۔ امام علیہ السلام نے پھر وہی راستہ اختیار کیا کہ میں شہید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں، اور لیکن یزید کی بیعت میرے لیے ذلت ہے، اور میں اس ذلت کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تو عزیزو، امام علیہ السلام جو جانتے تھے اور فرماتے ہیں کہ مشیت خداوندی ہے کہ وہ مجھے مقتول اور مذبوح اور مظلوم دیکھے۔ اب مشیت الہی اور حسین کا ارادہ ایک ہی ہے۔ جب خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ حسین ذبح کیا جائے، جب خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ حسین مظلوم اور مقتول ہو، تو امام عالی مقام کہ جو سید الشہداء ہیں، کہ جو پیغمبر کے بیٹے ہیں، وہ کبھی بھی خدا کی مشیت کے آگے اس کے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ بس عزادارو، امام علیہ السلام کا کربلا میں ورود کچھ اس طرح سے ہوا کہ امام علیہ السلام کو یہ دو راستے دیے گئے۔ اب امام نے جب شہادت کا راستہ چن لیا اور 9 دن کربلا میں گزارے، جب شب عاشور ہوئی تو امام عالی مقام علیہ السلام اپنے تمام تر صحابہ اور جوانان بنی ہاشم کو بٹھا کر ان کے درمیان میں ہر ایک کو اس کی شہادت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے عباس، کل تو بھی شہید ہو جائے گا۔ اے علی اکبر، اے میرے لال، اے شبیہ پیغمبر، کل تو بھی نہیں رہے گا۔ جب ایک ایک کو امام علیہ السلام نے شہادت کی خبر دی تو دور کونے میں بیٹھے ایک کمسن جوان ہیں جو گریہ کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو امام نے کہا، اے میرے لال قاسم، اے میرے بھائی حسن کی نشانی، اے میرے بچے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو شہزادہ قاسم مولا حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے چاچا جان، اے میرے آقا و مولا، آپ ہر ایک کو ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، لیکن میرا نام آپ نے شہادت کے لیے نہیں لیا، اور ان شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں لیا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اے میرے لال، تو موت کو، تو شہادت کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام ایک قسم کا جناب قاسم سے
یہ سوال کر کے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھوں قاسم کی نظر میں شہادت کیسی ہے، تو جناب قاسم کا ایک ایسا جواب آتا ہے کہ تا قیامت تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، اے میرے آقا و مولا، شہادت میرے نزدیک احلی من العسل ہے، کہ جو شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور میں شہادت کو شہد سے زیادہ شیرین جانتا اور سمجھتا ہوں۔ ہاں عزادارو، یہ کم سن جوان جو معرفت کے اس درجے پر تھا، جب عاشور کا دن آیا اور امام علیہ السلام نے جب علی اکبر کو اجازت دی، تو مولا علی اکبر کے بعد شہزادے قاسم آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر جاتے ہیں، مولا کے قدموں کو بوسے دے دے کر کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، مجھے شہادت کے لیے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں کہ میں مقتل جاؤں اور ان دشمنوں سے لڑوں۔ بس عزادارو، مولا علیہ السلام امام حسین نے جب شہزادے قاسم کو اس طرح شوق شہادت دیکھتے ہوئے، اس طرح سے جب ان کو دیکھا، تو مولا نے شہزادے قاسم کو اپنے ہاتھوں سے بلند کیا اور اپنے سینے سے لگایا اور شہزادے قاسم کو اجازت دی۔ جب مولا جنگ کے لیے مقتل میں روانہ ہوئے تو مولا لڑتے لڑتے دشمنوں کو واصل جہنم کرتے کرتے ایک دفعہ آواز دی کہ اے میرے چچا آئیے، مجھے سنبھالیے۔ جب تک حسین مقتل پہنچے، کیا دیکھا کہ شہزادہ قاسم ہے کہ جس کی سانس ابھی جاری تھی، اور زندہ زندہ قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے، اور شہزادہ قاسم جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسن کی نشانی کو اٹھایا اور خیام کی طرف لائے، علی اکبر کی لاش کے ساتھ شہزادے کی لاش کو رکھ دیا۔ اور بی بی نے جب یہ منظر دیکھا، تو جیسا کہ جناب قاسم کی ماں نے یہ منظر دیکھا، تو میں کہوں گی وہ کون سی ماں ہے جو اپنے کم سن جوان کو اس طرح دیکھنے کا جگر رکھتی ہو۔ لیکن ہائے کربلا کی وہ مائیں کہ جن کے جوان بچے، کہ جن کے کم سن بچے کربلا میں اپنے آقا پر فدا ہونے کا شوق رکھتے تھے، ان کی میتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن ہر بیوی کے لبوں پر ایک دعا تھی کہ خدایا ہمارا حسین بچ جائے، ہماری گود اجڑتی ہے اجڑ جائے، لیکن حسین پر کوئی وار نہ ہو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے